ناظرین آپ کو پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں عارفہ خالد صاحبہ کی طرف. جی عارفہ خالد صاحبہ, اس سے پہلے کرنل صاحب کی طرف چلوں. آپ جب آپ کرنل صاحب سے بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بھی, انہوں نے جس طرح دو باتیں کی کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ میٹروپولیٹن سٹی ہے کراچی, اور میٹروپولیٹن سٹیز میں ایتھنیسٹی پہ اور ان چیزوں پہ ایسی پرابلمس ہو جاتی ہیں. جیسے یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا آنسر بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سٹیز کاسموپولیٹن بات سے تو ایسے لگتا ہے یہ روٹین میں لے رہے ہیں. یہ دیکھیے کاسموپولیٹن سٹیز کا ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے. اٹس اے ویری گڈ سائن کہ ایک سٹی کاسموپولیٹن ہے, پورٹ ہے, دیٹس دی اونلی پورٹ جو افغانستان کو بھی کیٹر کر سکتا ہے اور چائنا کو بھی. یہ بہت امپورٹنٹ پورٹ ہے. اس کے اندر انریسٹ کی بہت سی وجوہات ہوں گی. یہ کس چیز کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ صرف ایتھنیسٹی اس کی وجہ ہے؟ ایتھنیسٹی بڑے بڑے سٹیز تو شنگھائی بھی ہیں, نیو یارک بھی ہے, واشنگٹن ڈی سی بھی ہے, جدہ بھی ہے, اور اس کاسموپولیٹن میں انہیں تو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسے سٹی کو اگر خاص طور پہ انریسٹ کا شکار کیا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایتھنیسٹی کو کنٹرول جو ہے انہوں نے کون سی پالیسیز بنائی ہیں کہ ان کی پالیسی کیا صرف یہ ہے کہ اس کو پکڑ کے کبھی کولیشن کریں, کبھی جن کو قاتل لیگ کہتے ہیں ان کو پکڑ لیں, کبھی جن کو قاتل لیگ نہیں کہتے ان کو پکڑ لیں. یو سی واٹ آئی مین از, میں ان کو کوئی ایکیوز نہیں کر رہی, مگر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ حکومت بنانے کے چکر میں اور حکومت کو نبھانے کے چکر میں یہ اپنی اصل ذمہ داری سے ہٹ رہے ہیں. جو انہوں نے کہا ایک بات بتائیے گا مجھے, امید, یہ جو میرے بھائی نے کہا امید ہمیں پولیٹیشینز کو دینی چاہیے. مجھے ایک پوائنٹ بتائیے گا, کیا آپ کو لگتا ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں کی سٹیک ہولڈرز ہیں, انہی کی صفوں میں موجود ہیں وہی بھتہ خور, وہی ٹارگٹ کلرز؟ یہی وجہ ہے کہ چونکہ ان کی صفوں میں موجود ہے, جیسے چیمہ صاحب نے کہا, تو وہ اس وجہ سے وہ پکڑ نہیں رہے. ہو نہیں سکتا. دنیا کا کوئی بڑا کرائم اینڈ فار دس لانگ چل نہیں سکتا اگر وہ آرڈنری سادے غریب لوگوں کے صرف ہاتھ میں ہے. اگر اس کی سرپرستی نہیں ہو رہی اور اس سرپرستی کو جو مین آپ کے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ نہیں جانتے, تو دس از, میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ایون ان کا ڈرائیور اتنا اویئر ہے, تو قوم اتنی اویئر ضرور ہے. اور میرا بھی جتنا چھوٹا سا اللہ تعالیٰ نے عقل دی اس کے مطابق میں سمجھتی ہوں کہ اتنی عقل میری ماننے کو تو تیار نہیں ہے کہ یہ بغیر کسی کی سرپرستی کے یہ کام چلتا چلا جا رہا ہے. اگر سرپرستی نہیں ہے تو ایک پوائنٹ ہے کہ جہاں پر ہر آدمی جو ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ میں نکلوں گا صبح اور گھر واپس آ جاؤں, ہر آدمی کی وہاں یہی سچویشن ہے, اور وہ گولیوں کا نشانہ بھی بن جاتا ہے, ٹارگٹ کلنگ کا بھی نشانہ بن جاتا ہے. یہ سارا کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. وہاں کا جو امیر آدمی ہے, وہاں کا جو رئیس آدمی ہے, وہاں سرکاری آدمی ہے, جو پولیٹیکل جماعت کا ایک طاقتور آدمی ہے, وہ جنوبی علاقوں میں یا ایسے محفوظ علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. اکا دکا کو واقعات آتے ہیں, ورنہ جتنے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ زیادہ تر عام آدمی مر رہے ہیں, عورتیں, بچے. اور کیا اس کو پھر یہ سمجھ لیا جائے, یا پھر اس میں حقائق بھی جو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ سرپرستی کر رہی ہیں, اس لیے ان کے جو اہم لوگ ہیں وہ تو ٹارگٹ نہیں بنتے, دوسرے لوگ بنتے ہیں. میں ایسا اس میں یہ ایک اپنے دوستوں کو جو ہے ایک کتاب ہے دی BEE, وہ کتاب جو ہے بیسیکلی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کام, انٹیلیجنس لوگوں کے کام, یہ ایتھنک گروپس, ریشل گروپس, یہ بزنس سینٹر میں جو ٹائکونز ہیں ان کے رائیولریز, اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے. میں ان کو سجیسٹ کروں گا وہ کتاب پڑھیں. اچھا کوئی کتاب ہے جو گڈ گورننس پہ حکومت کی, کہ اگر اس طرح کے واقعات ہو تو اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے, وہ بھی ہمارے ویورز کے سامنے سجیسٹ ضرور کرنا سب کر کے جائیں تاکہ لوگ سارے پڑھیں کہ امن و امان کے لیے حکومت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, گڈ گورننس کیا ہوتی ہے. ہم یہ تو پڑھ لیں گے کہ ایک کتاب ہے دی لیڈرز, جی رچرڈ نکسن نے لکھی ہوئی ہے. جی اس کتاب کو پڑھیں, اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہ اس میں اس نے دنیا کے تمام بڑے بڑے لیڈرز کو انٹرویو کیا, ان سے ان کی سکسیس کے راز پوچھے, ان سے پوچھا جی کہ آپ کس سچویشن میں کس طرح چیزوں کو ٹیکل کرتے تھے. اچھا آپ ہمارے دوست کو بتائیں, آپ ایک کتاب میں ابھی جو بات کرنے لگا تھا نا, دیکھیں گیلانی صاحب کو کتاب پیش کریں گے. ابھی میں جو بات کرنے لگا تھا میں سب کو پیش کرتا ہوں. مجھے دیکھیں اگر گیلانی صاحب دیکھیں میں ان لوگ آپ مجھے جانتے ہیں, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں گا کہ میں گیلانی صاحب کو کتاب نہیں پیش کروں گا. میں ان کو بھی پیش کروں گا, اور میں ممکن ہے ان کو بھی یہ کہا ہو کہ جی آپ بھی تھوڑی سی مہربانی کر کے ان چیزوں کو اس طریقے سے ٹھیک کر لیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں, میں گاؤں میں جس وقت جاتا ہوں مجھے اپنے گاؤں کا جو
میرے بچے ہیں وہاں پہ وہ نظر آتے ہیں مجھے, ان کا مستقبل مجھے نظر آتا ہے, ان کی آنکھوں میں جب میں دیکھتا ہوں کہ کمی ہے امید کی تو پھر مجھے دکھ ہوتا ہے, اور میں امید کی اس کرن کو لانے کے لیے میں گیلانی صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں, میں میاں صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں, میں سب کے پاس جاتا ہوں, اور یہ اس میں اللہ کا کرم ہے الحمدللہ کہ میں کسی سے کوئی یہ نہیں رک کے نہیں کہتا ہوں کہ جی یہ بات اس طرح سے نہیں کرنی ہے. ہم بات کر رہے ہیں آج کراچی کی, لیٹس فوکس آن کراچی, کہ کراچی جو ہے اٹ از ناٹ اونلی بزنس ہب, بزنس سینٹر کے علاوہ دیکھیں ایک تو آپ نے کہا جی کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی میں نے آپ کو بتا دیا, بزنس ہب ہے, ٹرانسپورٹ کا ہب ہے, پاکستان کا مین ٹرانسپورٹ کا ہب ہے, ٹرانسپورٹیشن جدھر ہوتی ہے دیکھیں لانگ ٹرم ڈرائیور سب سے بڑا معاشی مرکز ہے, لانگ ٹرم ڈرائیور جو ہیں ان کی اپنی سائیکیز ہوتی ہیں, جب وہ ریسٹ میں جاتے ہیں, جب وہ تھکتے ہیں یا ریسٹ میں جاتے ہیں یا ان کو 2 دن کے لیے کام نہیں ملتا ہے تو وہ 2 دن جو ہیں وہ نیفیریس ایکٹیویٹیز میں گزارتے ہیں. یہ آل اوور دی ورلڈ ہے, پاکستان میں یہاں پہ نہیں ہے کہ کراچی میں ہوتا ہے. وہ جو جاتے ہیں, وہ جو پرندے جا کے وہاں سستانے کے لیے بیٹھتے ہیں, یہ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ جو جاتے ہیں, یہ وہاں جا کے اعلی کار بن جاتے ہیں. کس کا اعلی کار بنتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس راہ اور مساعد جو ہے بڑے عرصے سے رائٹ فرام دی ڈے 1 پاکستان جب سے بنا ہے یہ دونوں ایکٹیو ہیں, اور دونوں جو ایجنسیز ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو اس وقت جن کی امید کی کرنیں ختم ہوئی ہیں, یا جو لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, یا وہ لوگ جو 2 دن کے لیے وہاں گئے ہیں اور انہوں نے وہاں سے آ جانا ہے, آپ کا کہنا ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ یہ کام دیتے ہیں. یہ ہے کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں اس میں وہ باہر سے جا رہے ہیں سارے. دیکھیں میں چیمہ صاحب نے کہا نا 90% جو ہیں وہ فوکسڈ لوگ ہیں یا آئیڈینٹیفائڈ لوگ ہیں, میں ان سے اتفاق نہیں کروں گا. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آئیڈینٹیفائڈ گروپس ہیں جن کا پتہ ہے, لیکن بہت سارے ایسے ہیں. 92 میں آپریشن ہوا, فہرستیں دی گئیں, ایک لمبے عرصے تک کراچی میں سکون رہا, ابھی بھی فہرستیں آئیں, اور ابھی رحمان ملک صاحب نے بھی کہا, اور مختلف جماعتوں نے ایک دوسرے کی لسٹیں دی ہیں کہ جی یہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہیں, گورنمنٹ کی مشینری کے سامنے ہے کہ یہ کون. رحمان ملک کا ایک کام ہے, اس کا ایک پورٹ فولیو ہے جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں. وہ جاتے ہیں اگر وہاں پہ اور جا کے لوگوں کو اگر کہتے ہیں کہ جی انف از انف, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی انہوں کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ انہوں نے بند کر دیا, وہ ایک رے آف ہوپ دلاتے ہیں, ایک امید کی کرن دکھاتے ہیں. اچھا مجھے ایک پوائنٹ بتا دیں, کل آنے والا کل اگر حکومت کو یہ نہیں پتا چلتا, مثلا اگر آپ کو نہیں پتا چلتا کہ کون لوگ اس میں ملوث ہے, تو رحمان ملک صاحب اتنے وثوق سے کیسے کہہ دیتے ہیں کہ کراچی کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ گرل فرینڈ انوالو ہیں اور جو خواتین ہیں. دیکھیں یہ ساری کی ساری وہ رپورٹس ہیں, کس بیسس پہ کرتے ہیں؟ انٹیلیجنس کی بیسس پہ نہیں, گراس روٹ رپورٹس ہوتی ہیں بہت ساری, انٹیلیجنس والے رپورٹس ہوتی ہیں جن کے بیس پہ وہ بات کرتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ یہ بتائیں کہ آج تک رفیق الحریری کے قاتل مل گئے؟ انٹرنیشنل فیم تھا, انٹرنیشنل آدمی تھا, آج تک امریکہ میں ان کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ قتل ہوا تھا, آج تک اس کا پتہ نہیں چلا. یہ جو ہمارے یہاں لیاقت خان کا نہیں پتہ چلا, لیاقت علی خان صاحب کا نہیں پتہ چلا, یہاں جنرل ضیاء الحق صاحب کا نہیں پتہ چلا, یہاں محترمہ بینظیر بھٹو صاحب. انٹرنیشنل سینیریو میں جو ہے نا اس میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اچھا اس جسٹیفیکیشن کے اوپر اس کا مطلب ہے کراچی کے اندر, اور ہمارا تو ایک اصلی دشمن ہمارے ساتھ ہے, ہمارے بارڈر ہوسٹائل ہیں, ہمارے بارڈر ہوسٹائل